اہم اور ضروری مسئلہ ہے ناظرین اور سامعین کے لیے، جو آپ سننے والے ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں سبھی کے لیے۔ طلاق آج کل جو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یا ظاہر ہے ہماری فیلڈ ہے، بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ طلاق کے مسائل لے کے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں طلاق کے مسائل۔ تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ غریب گھرانوں کے اندر اوورال تو کیا غریب اور کیا امیر، ہر جگہ پر خاندان میں کسی دوسری تیسری جگہ پر یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پوش علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پر طلاق کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو خواتین جن کو ہم کالج، یونیورسٹی یا اس لیول کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین پڑھی لکھی ہیں، ان کے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یعنی اکثر ہم سے جو طلاق کے مسائل میں رابطے کیے جاتے ہیں، تو غریب گھرانوں سے بہت کم یہ مسائل آتے ہیں۔ جو امیر گھرانے ہیں وہاں کے بہت زیادہ یہ مسائل ہیں۔ تو اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں معاشرے میں کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹر لیول تک، اس لیول تک پڑھتی ہیں، پھر وہ ہر چیز کو اپنے معیار کے مطابق دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگر اس معیار کے مطابق انہیں معاشرہ نہیں ملتا، شوہر نہیں ملتا، تو وہ پھر طلاق کی طرف جاتی ہیں، اور یہ طلاق ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، اور یہ بڑا قابل توجہ مسئلہ ہے، کہ وہ طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں۔ طلاق دے دی اور پھر اس میں حیل و حجت بھی کرتے ہیں۔ غصہ آیا تھا، ظاہر ہے غصے میں ہی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے۔ ہنسی مذاق میں تو بیٹھ کے کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اکثریت سے یہی ہوتا ہے کہ غصے کے حالت میں تھے ہم نے طلاق دے دی۔ انتہائی معیوب یہ بات ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے مسائل آتے ہیں بندہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی طلاق دے دی ہے 6 سال 10 سال بعد، اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا تھا، تو اب اس کا حل کیا ہے۔ بچیاں بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کا اب حل کیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک تو طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کسی بھی مرد اور عورت کا اکٹھا رہنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ایک گھر میں اکٹھا رہنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جیسے ایک نامحرم عورت کا کسی نامحرم مرد کے ہاں جا کے رہنا اور تعلقات قائم کرنا ناجائز ہے، ایسے ہی طلاق کے بعد اکٹھا رہنا ناجائز ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو یہ شرعی مسئلہ بتا بھی دیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ رہتے ہیں، تو پھر معاشرے کا کام ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے علیحدگی اختیار کی جائے، اور ان کو یہ احساس دلوایا جائے تاکہ جو انہوں نے غلط فعل کیا ہے وہ اس فعل سے دور رہیں۔ جو بہترین طریقہ ہے، اگر زندگی میں کسی شخص کے ہاں بھی اگر ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ چونکہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں،
ایک ہے طلاق رجی، ایک ہے بائنہ اور ایک ہے مغلظہ۔ اور جو طریقہ بھی ہے احسن طریقہ اور حسن طریقہ جسے کہا گیا ہے، وہ بھی شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر ایسا کوئی وقت آپ پہ آ جاتا ہے تو آپ نے کیسے طلاق دینی ہے۔ جو طلاق رجی ہے، ایک طلاق اگر زندگی میں انسان کو غصہ آ گیا یا آپ کی میاں بیوی کی کسی کی بنتی نہیں ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونکہ اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ فقط طلاق کا ہے، یعنی اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر تقریباً 130-32 ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ لفظ طلاق نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ ضرور ہیں جن کے ذریعے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے، اب طلاق دینا فرض بھی ہے، طلاق دینا واجب بھی ہے، طلاق دینا مستحب بھی ہے، لیکن جس وجہ سے شریعت نے بتایا ہے کہ طلاق دینا فرض ہے، ہم اس وجہ سے نہیں دیتے، ہم تو ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے طلاق دیتے ہیں۔ فرض یہ ہے کہ آپ کی عورت دین سے بغاوت کر گئی ہے، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، آپ اسے مسلسل کہتے ہیں، شریعت کی پامالی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینا فرض بھی ہے، لیکن ہم ایسی صورت میں تو کبھی نہیں دیتے، ہم اپنی ذاتی رنجش، ذاتی خواہشات اور ذاتی جھگڑوں اور پسند ناپسند کی وجہ سے دیتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، صرف مختصراً یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر زندگی میں کسی شخص کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ایک طلاق دینی چاہیے، جسے طلاق رجی کہتے ہیں۔ اب طلاق رجی دینے کے بعد جو طلاق رجی کی عدت ہے وہ 3 طور ہوتے ہیں۔ اب 3 طور کے درمیان وہ شخص رجوع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا، غصے میں کیا یا جن حالات میں بھی کیا، اس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، تو اب اس کے پاس 3 طہر یعنی 3 پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں انہیں طہر کہا جاتا ہے، 3 طہر جو ہیں اس کے پاس ہوتے ہیں، ان کے درمیان وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طہر گزرا، یہ طلاق رجی کی عدت جو ہے، ایک طہر گزرا، اس نے رجوع نہیں کیا، پھر ناپاکی کے دن آگے، اس کے بعد پھر جو پاکی کے دن عورت کے آتے ہیں یہ دوسرا طہر ہوتا ہے، پھر اسی طرح تیسرا طہر ہوتا ہے، تو اس کے درمیان وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک طلاق دے دی جسے طلاق رجی کہتے ہیں، اس نے 3 طہر کے درمیان رجوع نہیں کیا، تو جب 3 طہر گزر جائیں گے تو اس کے بعد اس عورت کو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب طلاق بائنہ جب ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ طلاق بائنہ کے بعد وہ مرد اور عورت آپس میں علیحدگی کر لیتے ہیں، لیکن رجوع کرنا چاہیں تو تجدید نکاح کے ساتھ وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس نکاح کو دوبارہ نکاح کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ عورت چاہے تو وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، نہیں تو وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اسے تجدید نکاح کہتے ہیں۔ جو لوگ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی راستہ باقی بچتا نہیں ہے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو ہمیشہ زندگی میں جب بھی کبھی کسی شخص پر بھی ایسا وقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے، ایک طلاق رجی، میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں یا میں تجھے ایک طلاق کے ساتھ اپنی زوجیت سے خارج کرتا ہوں، کوئی بھی لفظ استعمال کرے، وہ ایک طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد عدت کے جو دن ہوتے ہیں، عام معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک طلاق دے دی تو 1 ماہ کے بعد آلریڈی دوسری طلاق ہو جاتی ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری طلاق 1 ماہ، ایک شخص نے ایک طلاق دی تو 1 مہینے گزرنے کے ساتھ دوسری طلاق نہیں ہوتی۔ جو رجی کی عدت ہے وہ 3 طہر ہے۔ اگر آج کسی شخص نے طلاق دی ہے، اس کی بیوی پاکی کے ایام میں تھی، وہ پاکی کے ایام گزریں گے، ناپاکی کے ایام آئیں گے، پھر پاکی کے ایام گزریں گے، پھر ناپاکی کے ایام آئیں گے، اور پھر جو
پاکی کے ایام ختم ہوں گے تو اس کے ساتھ طلاق رجعی کی عدت ختم ہوتی ہے۔ تو جب وہ طلاق رجعی کی عدت ختم ہوگی تو اس کے بعد طلاق بائنہ ہوگی، یعنی تجدید نکاح کا حق پھر بھی اس مرد کے پاس موجود ہے۔ جو حلالہ وغیرہ کا ایک کنسیپٹ ہے وہ طلاق مغلظہ کے بعد ہوتا ہے، یعنی 33 طلاقیں جب ہو گئیں تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین سے، سننے والوں سے، آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ زندگی میں اگر ایسا فیصلہ کرنا پڑے تو آپ نے ایک طلاق دینی ہے۔ ایک طلاق رجعی کے بعد آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، بڑا چانس ہوتا ہے، صلح کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اب طلاق دے دی ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے، بچے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، یہ چیزیں پہلے سوچنے والی ہوتی ہیں۔ اب شریعت جو ہے کسی ایسے عذر کی وجہ سے نرمی اختیار نہیں کرتی کہ کسی کے 8-7 بچے رہ گئے ہیں، میاں بیوی نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی ہے، طلاق دے دی ہے، تو شریعت ترس کھاتے ہوئے یہ کہے کہ یہ 7-8 بچے خراب ہو جائیں گے۔ ہرگز شریعت اس پہ نرمی نہیں دکھائے گی، اور نہ ہی شریعت میں نرمی ہوتی ہے۔ جب یہ رشتہ آپ نے ختم کر دیا تو پھر اللہ رسول کی رضا کے لیے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، نہ ہی رشتہ داری برادری کو دیکھنا چاہیے لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے ہاں مسائل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر طلاق تو ہو گئی، اب ناراضگی پڑ جائے گی ہمارے معاشرے میں، ہمارا بڑا کلوز رشتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ تو انتہائی طویل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، لیکن مختصراً وقت میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو جائز کاموں میں ناپسندیدہ فعل ہے وہ ہے طلاق، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی طرف یہ جو منسوب ایک احادیث مبارکہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دی تھی، یعنی طلاق رجعی دی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی دلیل ملتی نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی کسی بیوی کو طلاق دی ہو، لہٰذا ایسے فعل سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق